سب سے پہلا اصول یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، میری زندگی پرسرات اور میری زندگی کے اندر سکونت مل جائے، تو سب سے پہلا نقطہ یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل کے ساتھ انسان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں خوشحال ہو جاؤں، اللہ کی قسم کبھی وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ بے شمار آپ نے واقعات سنے، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے مال و متاع والے، بڑے بڑے بزنس مین، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ایکٹر جو ایک ایک دن کا لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، وہ بھی اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا بہت کچھ دیکھا، ہم نے دنیا میں بڑی رنگینیاں، بڑا کچھ دیکھا، لیکن سچی بات یہ ہے اگر ہمیں کہیں سے سکون ملا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کے اندر ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، حدیث جبریل کے نام سے بڑی معروف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تشریف فرما تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى فخذيه فقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تشریف فرما تھے، واللہ اس حدیث سے بڑے نکتے ملتے ہیں۔ آج جب ہمارے پاس وقت زائد ہوتا ہے نا تو ہم دوستوں کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، چوکوں چوراہوں پہ، چاہے والی دکانوں پہ کھوکھوں پہ بیٹھ کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس وقت ہوتا، ہم اپنے معاملات سے فارغ ہوتے تو ہم فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے جایا کرتے تھے، ہم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، فرمایا ایک انسان، ایک بندہ نمودار ہوا اور اس کا لباس بڑا ہی صاف تھا، سفید لباس تھا اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر سفر، اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار بھی کچھ نہیں تھے، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، اور آ کر اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس بیٹھتا ہے اور فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فرمایا اللہ کے محبوب کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ کے کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ اسلام کے 5 ارکان جو تھے وہ بیان کر دیے۔ اس کے بعد فرمایا صدقت، آپ نے سچ کہا، اور ہمارا جو موضوع تھا فرمایا دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں ممبر پہ چڑھنے لگا تھا اور اپنا قدم ممبر پہ رکھا اور آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کیوں آمین کہا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا میں آپ کا نام
کام لیا جائے، اور اگر لوگ آپ پر، جو انسان آپ پر درود نہیں بھیجے گا، دنیا کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اسی لیے کھل کے کہہ دیا کرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ایک تو نیند نہیں آئے گی، دوسرا بندہ تھوڑا سا ہوشیار ہو کے بیٹھتا ہے، اور بات کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے جی میری گل سنی جا رہی ہے کہ سارے ستے پہنے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اے آنے والے ایمان یہ ہے تو اپنے رب پر ایمان رکھے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے، ساری چیزیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تیرا ایمان اللہ کے اوپر ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تیری ڈائریکشن اور تیری سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کچھ کر سکتا ہے، فلاں کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا تیرا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہے جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی ہے جس نے ہماری زندگی میں سکون مہیا کرنا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی ہے، اور مرنے کے بعد بھی جنت وہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ان تؤمن باللہ، بندے کا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہے، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ایک ایک ہمارا عمل نوٹ کرتے ہیں۔ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے پہلے جو نازل ہوئی وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، اور فرمایا وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہو کہ میں نے مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، میجے اٹھایا جائے گا، قبر میں دفن کیا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ فرمایا اس چیز پر بندے کا ایمان ہونا چاہیے، اور یقین کیجئے اگر بندے کا ایمان ہو کہ واقعہ ہی میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوں گے، ہر ایک سے پوچھیں گے کہ میرے بندے تجھے زندگی دی تھی، تجھے علم دیا تھا، تجھے سب کچھ دیا تھا، یہ کہاں کھپا کے آیا ہے، کہاں لگا کے آیا ہے؟ اور فرمایا آخرت کے دن پر جب بندے کو یہ یقین ہو کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے اور میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، واللہ بندہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ فرمایا والیوم الآخر بقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو میرے مالک نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، یہ آ کے رہنی تھی، میں جو کچھ مرضی کر لیتا۔ آج بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے۔ انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن جو اللہ نے تکلیف تیری قسمت میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، چاہے تو جتنے مرضی پاپڑ بیل لے، چاہے جتنی مرضی تو کوشش کر لے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں پر ایمان، اور ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یقین کیجئے جب ہم انٹرویو کیا کرتے تھے وہاں ادارے میں، ہم بڑے بڑے لوگوں سے، حتیٰ کہ طلبہ میٹرک کر کے آتے تھے، پوچھتے تھے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر عقیدہ جب تو نہیں داسد ربا داسد ابے بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، مسلمان کو آنے چاہیے۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ فرمایا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ جب تک تیرا ایمان صحیح نہیں ہوگا تیری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، اور ایمان کے ساتھ تیرا عمل ہونا ضروری ہے، کیونکہ مال کے کائنات اس بات کا اعلان کرتے ہیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا، من عمل صالحا، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مالک نے کہا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے کی زندگی کو ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کے اندر خوشحالی لے آتے ہیں، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی بنا دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا کے اندر بھی خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اور جب کل قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا ہم بہترین بدلے سے نواز دیں گے۔ اور رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، طوبی لہم، خوشحالی بھی ہے ان کے لیے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے ان کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل شرط ہے ساتھ، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا میں ایمان لایا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے اقرار باللسان والتصدیق بالعمل والقول بالعمل والعمل بالجوارح۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس بات کا تصدیق کر لے، زبان سے اقرار کر لے، اور عمل کے ساتھ یہ پتہ چلنا چاہیے یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ اور فرمایا ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہو، اور جب عمل اچھے ہوں گے فرمایا اللہ رب العزت زندگی کو بھی خوشحال کر دیں گے، وہ حسن مآب، اور کل قیامت کے دن بہترین ٹھکانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسانوں کی خیر بھلائی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ ایمان والا وہی ہے، مومن وہی ہے جو نیکی کے عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، توحید پر گامزن رہتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جتنی مرضی آزمائشیں آئیں، جتنی مرضی پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے اس کے برعکس، اگر کوئی کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، فرمایا وہ جو مرضی کرتا رہے، رب کی نافرمانیاں کرتا رہے، اور زبان سے یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور عمل نہ کرے، خیر نہ کرے، بھلائی کے کام نہ کرے۔ اور آج یہی صورتحال ہے، بندہ یہی چاہتا ہے کہ خوشحالی آئے، لیکن رستہ غلط اختیار کیے بیٹھا ہے، رستہ غلط اختیار کیے بیٹھا ہے۔ فرمایا وہ جتنا کچھ مرضی کر لے، اس کی زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ دو نمبری کر کے نقل مار کے نمبر لے بھی جائے گا، دو نمبری کر کے کسی عہدے پہ پہنچ بھی جائے گا، واللہ دل کے اندر سکون نہیں آئے گا، اس کے دل کو کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سکون رکھا ہی اپنے دین کے ساتھ ہے، رکھا ہی صراط مستقیم کے ساتھ ہے، رکھا ہی خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا اور عمل صالح نہیں کرے گا، اتنی دیر تک اس انسان کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اور مال کے کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ مال کے کائنات نے واضح اعلان کر دیا، فرمایا جو لوگ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آپ جس مال کے لیے آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جس مال کے لیے، جس دگ و دو کے لیے، جس خوشی کے لیے ہم اللہ کے گھر کو چھوڑتے ہیں، جس خیر خواہی کے لیے ہم جناب جی اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہمیں سکون مل جائے، واللہ کروڑوں بھی کما لے گا تیری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔
اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی سکون ہے۔ اور فرمایا مالک کائنات نے جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں سب سے پہلے اس کے روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن میں اس کو نبینا کر کے اٹھاؤں گا اور کہے گا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ اللہ کہیں گے دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن میری نشانیوں کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا تھا، اذان کے کلمات سن کے اور کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتا تھا، اور قرآن کی آیتیں سن کے منہ کو پھیر لیا کرتا تھا، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی تو میرے گھر میں نہیں آیا کرتا تھا، اپنی دوستوں اور یاروں کی مجلسوں میں بیٹھا رہتا تھا اور تو میرے گھر کی طرف نہیں آتا تھا۔ اس دن تو نے ہم کو بلا دیا، آج ہم تجھ کو بلا دیتے۔ میرے بھائی اور دوست، دوسرا عمل کیا ہے یا دوسرا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا زندگی کی خوشحالی کے لیے ایمان کا ہونا، عمل صالح کا ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا ہونا۔ نماز کو اپنے لیے ایک ذمہ داری کیا اللہ کی طرف سے یہ فرض کی ہوئی ہے، نماز میں کبھی سستی نہ کیجیے، کبھی سستی نہ کیجیے، کبھی سستی نہ کیجیے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہوتے، اذان کی آواز آتی تو اللہ کے پاک پیغمبر یوں ہم سے جدا ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پاکی دا چل کوئی نہیں خیال ہے، تھوڑا یار چٹ کو گلا اور کر لیے، تھوڑا یار کوئی سبق پڑھا، ان کئی ہمارے پاس بہانے بھی چلے ہی جائیں گے نا، بڑا ٹائم پڑا ہے، رات 12 بجے تک عشاء کی نماز ہی پڑھی ہی لیں گے نا۔ نا میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ان للہ ملک ینادی عند کل صلاۃ، نبی کائنات نے فرمایا ہر اذان کے وقت اللہ کا ایک فرشتہ منادی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف آ جا، جو تو نے گناہ کر کر کے جہنم کی آگ کو تیز کر لیا ہے، ابھی وضو کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر لے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اگر خوشحالی چاہتے ہو نماز ہی 5 وقت کے ہو جاؤ، اور نماز صرف کے لیے نماز نہیں، یہ ایک اصول ہے اس کا کہ نماز پڑھنے والا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا اللہ کے قریب سب سے زیادہ قریب انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور نماز کے فوائد اتنے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہا کرتے تھے، تکلیف آتی پریشانی آتی، کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہتے ہم نماز پڑھ کے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی کائنات نے فرمایا اے اللہ نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ اور واللہ جب بندہ باوضو ہوتا ہے، اور نبی کائنات نے فرمایا ابھی بندہ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فرمایا ابھی یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کائنات نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، ابھی وضو کیا ہے، ابھی نماز شروع نہیں کی، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوست، وہ ایک واقعہ ہے تاریخ دمشق کے اندر، حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے، ایک بندہ دمشق سے زیدانی کی طرف لوگوں کو سفر کروایا کرتا تھا اور اپنے خچر پہ بٹھا کے لے کے جایا کرتا تھا، اور ایک دن ایسے ہی ایک ڈاکو آیا، کہا مجھے بھی لے کر چلو، بیٹھ گیا، تھوڑا ہی سفر کیا، کہا ادھر سے شارٹ کٹ ہے ادھر سے چلو، اور اس کے ساتھ وہ چل پڑا، تھوڑا سا آگے گیا، دیکھا یہاں کوئی نہیں ہے، تلوار نکال لی، کہا میں نے تجھے قتل کر دینا ہے، کہا جرم کیا ہے، کہا بس تیرا مال و متاع مجھے چاہیے، اور وہ سواری والا بندہ جو لے کے جایا کرتا تھا وہ بھاگ پڑا، اور جیسے وہ بھاگا وہ اس کے پیچھے جب پکڑا گیا، اللہ کا واسطہ دیا مجھے چھوڑ دو، مال و متاع لے لو، کہا نہیں مال و متاع ہے ہی میرا لیکن میں نے تیری گردن اتارنی ہے، کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو،
2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ فرمایا وہ جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوا، اب پیچھے سے تلوار ہے، موت سامنے ہے، ڈر ہے، زبان پہ کوئی کلمات نہیں آ رہے۔ فرمایا سوچتے سوچتے ایک ہی آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ اے داد رسی کرنے والے، اے مصیبت سے نکالنے والے، اے پریشانیوں سے نکالنے والے، صرف تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ فرمایا جیسے ہی اس آیت کا میں ورد کرتا جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور بڑی تیز رفتاری سے آیا اور اس ڈاکو کی گردن کو اتار دیا۔ اور جب میں نے سلام پھیر کر پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جس کو تو نے پکارا تھا اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اوے واللہ نماز پڑھے، پھر رب سے مانگے، اللہ سے دعائیں کرے، واللہ بڑی بڑی پریشانیاں اس نماز پڑھنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ یہ رستہ چھوڑ کے اور رستہ خوشحالی کا اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کائنات نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے لوگو رات کو قیام کیا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہ علامت تھی، ان کی یہ عادت تھی، وہ اس رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے اور اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا اس سے ملے گا کیا؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فرمایا رات کا قیام کرنے سے رب کا قرب مل جائے گا، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمِنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، فرمایا برائی سے اللہ تجھے دور کر دے گا۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، فرمایا اللہ تیرے جسم کی بیماریوں کو تو اس سے دور کر دے گا۔ رات کا قیام کیا کرو، رات کو زیادہ دیر نہیں تو کم از کم 2 رکعتیں 4 رکعتیں صبح فجر سے پہلے کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرو۔ اللہ قسم اللہ تیرے جسم کی ساری بیماریاں دور فرما دیں گے، اللہ تیرے گناہ دور کر دیں گے اور تو رب کے قریب ہو جائے گا۔ پھر جب بھی اپنے اللہ کو پکارے گا اللہ تیری پکار کو سنے گا اور تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسرا اصول کیا ہے؟ نقطہ ہے کہ انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مالک کائنات نے فرمایا جو بندی متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها بخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے اللہ کے بندے اتق اللہ حیث ما کنت، ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہا کر۔ بازار میں ہو تب بھی تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، مسجد میں ہو تب بھی تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اپنی دکان پہ ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے بستر پر ہو، موبائل کی سکرین پہ ہو، رضائی کے اندر ہو، جس حال میں بھی تو ہو، ہر وقت تیرے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی تکلیفیں تیری دور کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گے جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوست، ایسے ہی چوتھا اصول یہ ہے کہ انسان ہر وقت استغفار کرتا رہے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اپنے اللہ سے توبہ کرتا رہے، کثرت سے توبہ کرے۔ نبی کائنات نے فرمایا مَن لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہر وقت استغفار کرتا ہے۔ اور 2 اور بھی حدیثیں ہیں نبی کائنات کے بارے میں آتا ہے اللہ کے محبوب ایک دن کے اندر 100 مرہ، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں 70 مرہ، ایک دن میں اللہ کے پاک پیغمبر 100 دفعہ یا 70 دفعہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے
من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا۔ اے اللہ اس بندے کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے، اللہ سکون عطا کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ استغفار کو لازم پکڑو۔ اور جو یہ چاہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اولاد کے میوے کو ترس رہے ہیں، مال کے کائنات نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اور استغفار کر لے، اللہ تجھے مالا مال بھی کر دے گا، اللہ تجھے اولاد بھی عطا کر دے گا، اللہ مال بھی دے دے گا، اللہ اولاد بھی دے دے گا۔ استغفار کو کثرت سے کیا کرو۔ اور پانچواں یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کیا کرے۔ مال کے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو صفراً بغیر قبول کیے ہی واپس کر دے۔ اللہ مالک الملک کو شرم آتی ہے، لیکن آج ہمیں مانگنے میں شرم آ رہی ہے۔ اور مالک تو کہتا ہے میرے بندے مانگ، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دوں۔ فرمایا من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ اور اس سے بڑا بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ مال کے کائنات خود پہلے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں میرے بندے مانگ مجھ سے، لیکن ہائے افسوس رات کو 2 بجے تک موبائل استعمال کرنے والا صبح کیسے اٹھے گا؟ رات کو 12 دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا صبح تہجد میں کیسے اٹھے گا؟ واللہ میرے بھائی اور دوستوں کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن یاد رکھو ان باتوں کو پلے باندھ لیجئے، ذکر کیا کیجئے۔ فرمایا کثرت ذکر کے ساتھ اللہ دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ فرمایا جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کیا کرو۔ فرمایا صبر کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اے اللہ رب العزت تجھے اس لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں تیرے اعمال نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فرمایا دنیا کے اندر ہر مومن کو آزمائشیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اس پہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، مارے پیٹے نہ، اپنے بالوں کو نہ کھولے، گریبان کو چاک نہ کرے، بلکہ اس پر صبر کرے۔ اور مال کے کائنات اس بات کا اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے آزماؤں گا، تکلیفیں دے کر، بھوک دے کر، خوف دے کر میں تجھے آزماؤں گا، لیکن وہ لوگ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جو یہ کہتے اللہ یہ مصیبت آئی ہے تو نے ہی اس کو دور کرنا ہے، ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور نبی کائنات نے فرمایا ما یصیب المسلم، فرمایا کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی الا من نصب او وصب ولا ہم ولا حزن، فرمایا اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، فرمایا حتی شوک التی یشاکها الا کفر اللہ بها الخطایا، فرمایا اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ صبر کرنے کی وجہ سے اگر تو آزمائش میں صبر کرے گا، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو تکلیفیں ہر ایک انسان کو آتی ہے، انبیاء سے بڑھ کر کسی کو نہیں آئیں، انبیاء کو بڑی تکلیفیں آئیں، آپ نے سن رکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے پاک پیغمبر ان کو دعائیں ہی دی ہیں، وہ طائف کی وادی ہو، وہ مکے کی گلیاں ہوں، وہ مدینے کی باتیں ہوں، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں ہی دی ہے، کبھی ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ اور میرے بھائی اور دوستو پتہ تھا تکلیف آنے سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائی اور دوستو
انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے قناعت کرے، اپنے رب پر توکل کیا کرے۔ اور جو انسان اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، فرمایا ایسا توکل جیسے پرندے توکل کرتے ہیں جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ فرمایا جب انسان کا ایسا توکل ہو جائے گا، واللہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اور نبی کائنات نے فرمایا انظروا من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اے لوگوں دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ جب تمہاری سوچ یہ ہو جائے گی پھر اللہ کی کسی نعمت کو تم حقیر نہیں جانو گے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ اصول اور یہ طریقے اور یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، اس کے بعد نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد شکر ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، دعا ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، دنیا سے قناعت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ جو 4 5 6 اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں جب یہ تیری زندگی میں آ جائیں گے اللہ کی قسم خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آ بھی جائے گی اللہ تجھے اتنی ہمت دے گا، اتنا حوصلہ دے گا کہ تیرے چہرے پہ پھر بھی مسکراہٹ ہی رہے گی کہ یہ میرے مالک کی طرف سے آئی ہے اور میرا مالک اس کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں جو چیزیں بیان کی ہیں اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔